بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 42 سازش کا جال کا تیسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور پھر اس نے تھیلے میں سے خشک مچھلی کا بھنا ہوا گوشت اور کچھ بادام نکال کر سامنے رکھ دیے۔ ماریا اور شانتی نے مل کر کھانا شروع کر دیا۔ شانتی نے کہا، امبر اور ناگ بھائی تم بھی تو ہمارے ساتھ کھاؤ، کیا تم کو بھوک نہیں لگی ہے؟ امبر نے کہا، بہن ہم اگر چاہیں تو ہمیں بھوک لگ سکتی ہے، اگر ہم نہ چاہیں تو ہمیں بھوک پیاس نہیں لگ سکتی۔ شانتی حیرت سے ان دونوں کا منہ تکتی رہ گئی۔ پھر اس نے ماریا کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، پانی پیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ انہیں یقین تھا کہ ابھی مندر کے پجاری دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور تلاشی لینے کے لیے کوٹری کے اندر آ جائیں گے۔ شانتی کا دل دھڑک رہا تھا۔ اب ہم واپس بڑے پجاری کے پاس آتے ہیں۔ ماریا کے مکے سے گرنے کے بعد موٹا پجاری اپنا چوگا سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اس کا شور سن کر کچھ پجاری بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ بڑے پجاری نے کہا، اسے پکڑو، مندر کی ایک لونڈی وشال کے لباس میں بھاگ گئی ہے۔ پجاری باہر کی طرف بھاگے۔ موٹے پجاری نے چلا کر کہا، مندر کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، پہرا بٹھا دو، کوئی بھی نکل کر باہر نہ جانے پائے۔ اسی وقت مندر کے چاروں دروازے بند کر دیے گئے۔ دروازوں پر تلواریں اور نیزے لے کر سپاہی بیٹھ گئے۔ بڑا پجاری سرنگ کی طرف بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شانتی کی کوٹری میں پہنچا۔ وہاں وشال کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اپنے ساتھی کی لاش دیکھ کر بڑا پجاری سکتے میں آ گیا۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، میرے بھائی، تجھے جس شخص نے قتل کیا، دیوتاؤں کی قسم میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لونڈی شانتی اسے مار کر اس کا لباس پہن کر فرار ہو گئی۔ اس نے میری گردن پر اس زور سے مکہ مارا کہ میں چکرا کر گر پڑا تھا۔ میں اب اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوگی میرے آدمی سے پکڑ کر زندہ میرے سامنے لے آئیں گے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، شانتی ابھی تک مندر میں ہی ہوگی، وہ یہاں سے بھاگ کر کہیں باہر نہیں جا سکے گی۔ مندر کے کونے کونے کی تلاشی لی جائے، ساری کوٹریوں کی تلاشی لی جائے۔ شانتی جہاں کہیں بھی ہو اسے تلاش کر کے میرے سامنے پیش کرو، میں اسے خود قتل کروں گا۔ جو حکم مہاراج۔ مندر کی تلاشی شروع ہو گئی۔ رات ہو گئی۔ بڑے پجاری کے حکم سے سارے مندر کی شمعیں روشن کر دی گئی تاکہ روشنی میں اگر شانتی کہیں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو تو نظر آ جائے۔ بڑے پجاری نے اپنے خاص آدمی کو ساتھ لیا اور مندر کی کوٹریوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ایک پجاری نے کہا، مہاراج آپ نے ایک بات پر غور کیا؟ وشال جی کو سانپ نے کاٹا تھا۔ پجاری چیخ کر بولا، ہاں مجھے معلوم ہے، یہ سانپ شانتی کو کسی نے بھیجا ہوگا۔ سانپ ان کوٹریوں میں نہیں جایا کرتے، ضرور شانتی کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ شانتی پرندہ بن کر یہاں سے اڑ نہیں سکتی، وہ مندر سے باہر بھی نہیں گئی، ابھی تک اسی مندر میں ہوگی۔ میرے آدمی اسے ڈھونڈ کر نکال لیں گے، وہ میرے انتقام کی آگ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ کوٹریوں کی تلاشی شروع ہو گئی تھی۔ بڑا پجاری خود اپنی نگرانی میں تلاشی لے رہا تھا۔ وہ ہر کوٹری میں خود سب سے پہلے داخل ہوتا، ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دکھتا، تخت پوشوں کے نیچے جھانکتا، الماریوں کو کھلواتا، بڑے بڑے مرتبانوں میں جھانک کر گھورتا۔ دوسری طرف مندر کی آخری کوٹری میں امبر ناگ اور ماریا اور شانتی خاموش بیٹھے تھے۔ ماریا نے کہا، میں ذرا باہر جا کر پتہ چلاتی ہوں کہ تلاشی کس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ امبر نے کہا، ہاں ضرور معلوم کرو۔ ماریا چپکے سے کوٹری کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ بڑا پجاری اس وقت چوتھی کوٹری کی تلاشی لے رہا تھا۔ ماریا بھی اس کوٹری میں جا کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑا پجاری خود ایک ایک چیز کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتی، اس نے مندر کے بڑے لائق پجاری کو قتل کیا ہے، اس کو قتل کرنے کے جرم میں اسے پھانسی پر چڑھوا دوں گا۔ ساتھی نے کہا، مہاراج اگر شانتی مندر سے بھاگ گئی تو بڑا ظلم ہوگا۔ پجاری نے غرا کر کہا، بکواس بند کرو، وہ پائلی پتر کے جس کونے میں بھی ہوگی میں اسے وہیں سے تلاش کر کے چھوڑوں گا۔ میں نے شری چنکیا کو ایک آدمی کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا ہے کہ ہمارے مندر کے ایک اہم پجاری کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ہم قاتل کی تلاش کر رہے ہیں، اس لیے پائلی پتر کے شہر کے دروازوں پر کڑا پہرا بٹھا دیا جائے گا، وہ شہر سے بھاگ نہیں سکے گی۔ دوسرے پجاری نے کہا، مہاراج آپ کے ہوتے ہوئے شانتی یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی، وہ اسی مندر میں کہیں چھپی بیٹھی ہوگی۔ پجاری بولا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ ماریا یہ سن کر چپکے سے باہر نکل گئی اور اپنی کوٹری میں آ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور امبر سے بولی،
तलाशी खुद मोटा पुजारी ले रहा है। जालिम ने मंदिर के सारे दरवाजे बंद करवा दिए हैं। इसने वजीर चनकिया को भी पैगाम भिजवा दिया कि शांति मंदिर के बड़े पुजारी को हलाक करके भागने की कोशिश कर रही है। शहर के दरवाजों पर भी पहरा सख्त कर दिया गया है। शांति घबरा कर बोली, हाय भगवान, अब क्या होगा? अंबर ने इसे हौसला देते हुए कहा, शांति बहन, खुदा हमारे साथ है, तुमने किसी को कत्ल नहीं किया, तुम बेगुनाह हो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारी तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा सकता, तुम्हारा कोई बाल तक बीका नहीं कर सकता, तुम बेफिक्र होकर बैठी रहो। शांति की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे तकलीफें दे देकर हलाक कर देंगे, फिर मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मारिया ने शांति के सर पर हाथ रखकर कहा, शांति, तुम नाउम्मीद क्यों होती हो? तुम्हें एक बार कह जो दिया कि कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। तुम मेरी गोद में गायब होकर बैठी होगी, फिर तुम्हें परेशानी क्या है? शांति ने कहा, लेकिन मारिया बहन, अगर किसी का पाँव या हाथ तुमसे टकरा गया तो सारा भांडा फूट जाएगा। वो तुम्हें तो कुछ नहीं कह सकेंगे, लेकिन मुझे ज़रूर पकड़ लेंगे। नाग बोला, शांति बहन, तुम बहुत घबरा रही हो। मालूम होता है तुम्हें अपने खुदा पर ज़रा भी भरोसा नहीं। तुम्हें एक बार कह जो दिया कि तुम पर ज़रा सी भी आँच नहीं आएगी, फिर तुम क्यों घबरा रही हो? शांति ने आंसू पूछते हुए कहा, मैं मर गई तो मेरे बच्चे हाक में मिल जाएंगे, इन्हें कोई ना पूछेगा, मुझे इनका ख्याल आ रहा है। इस पर अंबर ने कहा, शांति बहन, मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने तुम पर हाथ उठाया तो हम इसका सर कलम कर देंगे। तुम्हारे लिए अगर हमें मंदिर के सारे पुजारियों को कत्ल करना पड़ा तो ऐसा करने से हम भी दरेग नहीं करेंगे। बस अब तुम मुतमईन होकर बैठो। शांति को इत्मीनान नहीं हो रहा था। इसे अभी ये मालूम नहीं था कि अंबर के पास कितनी बड़ी ताकत है। इसे ये भी मालूम नहीं था कि अंबर को दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती। वो तो इसे एक आम इंसान समझे हुए थी। इसे क्या खबर थी कि वो किन लोगों की बातें सुन रही है। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया, जरा बाहर जाकर खबर तो लाओ कि तलाशी कौन सी कोठरी तक पहुंची है, ताकि हम होशियार हो जाएं। बहुत अच्छा भाई। ये कहकर मारिया कोठरी से बाहर निकल गई। तलाशी लेने वाले इसकी कोठरी के करीब ही पहुंचने वाले थे। मारिया जल्दी से वापस आ गई। भाई अंबर, वो लोग यहाँ से तीसरी कोठरी की तलाशी ले रहे हैं। शांति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंबर ने कहा, कोई बात नहीं, इन्हें आने दो। मारिया, तुम ऐसे करना कि शफियों की थैली भी शांति के साथ ही गोद में लेकर बैठना, ताकि वो भी गायब हो जाए, क्योंकि अगर वो बाहर रही तो बड़ा पुजारी समझ जाएगा कि हो सकता है ये शरारत हमारी ही हो। ऐसा ही करूंगी अंबर भाई। नाग ने तंग आकर कहा, अंबर भाई, अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं इन लोगों के अंदर आते ही इन्हें एक एक करके हलाक कर दूं। अंबर बोला, नहीं नहीं नाग भाई, ऐसा ना करना, हमें ऐसा नहीं करना। हम किसी बेगुनाह को नहीं मारना चाहते। हम सब्र और अकल से काम लेंगे और शांति को सुकून के साथ यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। अगर विशाल तुम्हारी गर्दन दबाने और तुम्हें हलाक करने की कोशिश ना करता तो हम इसका भी खून ना बहाते। हमें सब्र और दानिशमंदी से काम लेना होगा। जैसे मैं कहता हूँ तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि कोठरी के बाहर पुजारियों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। अंबर ने होंठों पर उंगली रखकर कहा, वो आ गए हैं। मारिया, जल्दी से अपना काम करो। मारिया जल्दी से कोठरी के एक खाली कोने में दरी पर जाकर आलती पलती मारकर बैठ गई। इसने शफियों की थैली गोद में रख ली और शांति को आवाज देकर कहा, शांति बहन, जल्दी से आ जाओ। शांति लपक कर मारिया की गोद में जाकर बैठ गई। मारिया की गोद में बैठते ही वो मारिया के साथ ही गायब हो गई। अब कोना जाहिरी तौर पर देखने में बिल्कुल खाली था, लेकिन अगर कोई वहां जाकर हाथ से टटोलता तो वहां मारिया गोद में शफियों की थैली और जिंदा शांति को लेकर बैठी हुई थी। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। साथ ही बड़े पुजारी की आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम तलाशी लेने आए हैं। अंबर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बड़ा पुजारी गुस्से की हालत में खड़ा था। साफ मालूम हो रहा था कि इसे विशाल के हलाक होने और शांति के फरार होने का गहरा सदमा है। इसके साथ साथ 6-7 पुजारी और भी थे। अंबर के साथ नाग भी दरवाजे के पास आ गया। अंबर ने अनजान पार कर पूछा, महाराज, खैरियत तो है, आप किस लिए तलाशी ले रहे हैं? बड़ा पुजारी बोला, एक लौंडी शांति ने हमारे पुजारी विशाल का खून कर दिया है। वो मंदिर में किसी जगह छुपी हुई है। हम सब कोठरियों की तलाशी ले रहे हैं। नाग हाथ बांध कर बोला, महाराज, आप मालिक हैं, जरूर तलाशी ले लें, हमारी कोठरी खाली है। बड़ा पुजारी दूसरे लोगों के साथ अंदर आ गया। उन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी। अब अंबर और नाग को सबसे ज्यादा यही फिक्र थी कि कहीं ये लोग तलाशी लेते लेते कोने में ना चले जाएं, क्योंकि अगर वो कोने में जाते तो जरूर जमीन पर बैठी हुई मारिया शांति से टकरा जाते और फिर सारा भांडा फूट जाता। अंबर और नाग बड़े पुजारी के साथ साथ चल फिर कर एक शय की तलाशी ले रहे थे। अंबर ने कहा, महाराज,
ماریا اشرف کوئی تھیلی بھی کوئی چور یہاں سے چرا کر لے گیا ہے، ہم نے اس کی بھی آپ سے شکایت نہیں کی۔ بڑا پجاری بولا یہ کام بھی اسی لونڈی شانتی کا ہوگا، فکر نہ کرو، وہ ہمیں مل گئی تو تمہاری چوری برآمد کر لی جائے گی۔ بڑا پجاری اور اس کے ساتھی الماریوں کو کھول کھول کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کونے میں رکھے ہوئے سارے کے سارے مرتبانوں کا منہ کھول کر اس کے اندر جھانک کر اور ڈنڈا پھیر کر دیکھا۔ مرتبان سارے کے سارے خالی تھے۔ پھر وہ تخت پوشوں کے نیچے جھانکنے لگے۔ اب وہ اس جگہ کے بہت قریب آ گئے تھے جہاں ماریا شانتی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ امبر نے ناگ کی طرف اور ناگ نے امبر کی طرف دیکھا۔ بھائی خدا سے دعا کرو۔ امبر نے کوئی جواب نہ دیا۔ بڑا پجاری کونے میں ماریا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے پجاریوں کو تلاشی لیتے دیکھنے لگا۔ امبر نے کہا اب تو اس کوٹھی میں کوئی بھی ایسی شے نہیں رہی جس کو آپ نے کھول کر اور ٹھوک بجا کر نہ دیکھ لیا ہو۔ خاموش، بڑا پجاری گرجا، تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ بتانے والے؟ یہ مندر ہمارا ہے، یہ کوٹھیاں ہماری ہیں، ہم جب تک اور جتنی دیر تک چاہیں ان کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا سب سے پیارا پجاری ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قاتل ایک لونڈی شانتی ہے جو اس مندر میں کسی جگہ چھپی ہوئی ہے؟ جب تک ہماری تسلی نہیں ہوتی ہم تلاشی جاری رکھیں گے۔ ناگ نے کہا آپ مالک ہیں مہاراج۔ ادھر ماریا بھی شانتی کو گود میں لیے پریشان بیٹھی تھی۔ شانتی کا برا حال ہو رہا تھا۔ ظالم پجاری اس کی جان کا دشمن اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ شانتی کو اس کی سانس کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ شانتی کا سہما ہوا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آخر مصیبت ٹلنے کا وقت آ گیا۔ جب بڑے پجاری کو تسلی ہوگی کہ اب اس کوٹھی میں کوئی ایسی شے باقی نہیں رہی جس کی تلاشی نہ لی جا چکی ہو، اس نے اپنے آدمیوں سے کہا واپس چلو، اب ہم مندر کے بڑے دروازے پر چلیں گے۔ ہو سکتا ہے پہرے داروں نے وہاں فرار ہوتی شانتی کو پکڑ لیا ہو۔ سارے پجاری بڑے پجاری کے ساتھ وہاں سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی امبر اور ناگ نے سکھ کا سانس لیا۔ ماریا تھک گئی تھی، اس نے جلدی سے شانتی کو گود میں سے اتار دیا۔ ماریا نے کہا خدا کا شکر ہے بلا ٹلی۔ ایک بلا ٹل گئی تھی لیکن ایک بلا ابھی باقی تھی۔ ابھی تک شانتی کو مندر سے نکال کر اس کے بچوں کے پاس گھر پہنچانا باقی تھا۔ یہ مشکل کام بھی تھا اور آسان کام بھی تھا۔ مشکل اس لیے کہ مندر کے دروازے بند تھے اور وہاں بڑا سخت پہرا تھا۔ آسان یوں تھا کہ اگر دروازے کھل جائیں تو کسی نہ کسی طرح امبر اور ماریا مل کر شانتی کو اس کے گھر پہنچا سکتے تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ اگر یہ لوگ شانتی کو گھر بھی پہنچا دے تو پجاری اسے دوبارہ اغوا کروا سکتا تھا۔ اس کی بہت جلدی تھی کیونکہ وزیر چنکیا اس کا اپنا آدمی تھا اور راجہ سمراٹ وزیر چنکیا کے زیر اثر تھا۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ کسی طرح پجاری کو امبر اور ناگ کی طاقت کا احساس دلایا جائے۔ اس کے بعد پجاری شانتی کو دوسری بار اغوا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ناگ کا خیال تھا کہ اپنی طاقت سے پجاری کو شکست دیے بغیر شانتی کو اس کے گھر پہنچانا فضول تھا۔ پجاری کو جو ہی معلوم ہوگا کہ شانتی اپنے گھر پہنچ گئی ہے وہ اسے پھر پکڑ کر مندر میں لے آئے گا اور کوئی اسے کچھ نہ کہہ سکے گا۔ ماریا نے پجاری کے جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا اور امبر سے کہا امبر بھائی شانتی کو آج ہی آدھی رات کے بعد کسی وقت اس کے گھر پہنچا دینا چاہیے۔ ناگ بولا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ شانتی نے کہا ہاں بھائی، وہ بڑا ظالم آدمی ہے، وہ مجھے ضرور پکڑ کر لے جائے گا۔ مجھے تو یہاں میرے بچے لا دو، میں ساری عمر تم لوگوں کے پاس ہی بسر کروں گی۔ ناگ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا بہن، ہم سیلانی لوگ ہیں، آج یہاں کل وہاں، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، تمہیں اپنے گھر ہی جانا چاہیے۔ شانتی سہم کر بولی وہ مجھے پھر پکڑ کر لے جائیں گے۔ امبر نے کہا اس کی ایک ہی صورت ہے کہ پجاری پر اپنی طاقت ظاہر کر دی جائے، ایسی صورت میں وہ ہمارا متی ہو جائے گا یا کم از کم اتنی جرت نہیں کرے گا کہ شانتی کو اغوا کروا سکے۔ شانتی نے پوچھا بھائی تمہاری طاقت سے بھی کچھ نہیں بنے گا، یہ سنگ دل پجاری مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا شانتی تمہیں معلوم ہی نہیں کہ امبر میں کون سی طاقت ہے، اگر تم اس کی طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو پھر تم بھی آرام اور سکون سے اپنے گھر رہ سکو گی۔ اگر ایسی بات ہے بھائی تو پھر اپنی طاقت سے پجاری کو ہرا دو، میں اپنے بچوں کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ شانتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امبر نے گہرا سانس بھر کر کہا ٹھیک ہے، ہم اپنی طاقت پجاری پر ظاہر کریں گے، مگر اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ ناگ نے کہا امبر بھائی وقت کا انتظار ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ ہمیں بات کھول کر پجاری سے بیان کر دینی چاہیے، ہمیں کھل کر اس کے مقابلے میں آ جانا چاہیے۔ امبر نے پوچھا وہ کیسے؟ ناگ نے کہا وہ ایسے کہ تم پجاری کو جا کر کہہ دو کہ شانتی تمہارے پاس ہے، تم اسے اس کے حوالے نہیں کرو گے، وہ تمہیں گرفتار کروا دے گا، وہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا، تم مار نہیں سکو گے، اپنی اس طاقت کو ظاہر کرنے سے تم پجاری پر قابو حاصل کر لو گے اور پھر اس سے اپنی من مانی شرط بنوا سکو گے۔ ماریا نے کہا میرا خیال ہے ہمیں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اس طرح اس سے بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے پجاری امبر کو قید میں ڈال دے اور قتل کی نوبت ہی نہ آئے۔
ناگ نے کہا دوسری ترکیب کون سی ہو سکتی ہے؟ امبر نے کہا دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ ماریا میرے ساتھ پجاری کے پاس جائے، بس اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، آؤ ماریا۔ امبر ماریا کو لے کر کوٹری سے باہر نکل گیا۔ کوٹری میں ناگ اور شانتی رہ گئے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ماریا نے کہا میرا خیال ہے پجاری بڑے دروازے پر گیا ہوگا، اس وقت ہمیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ پجاری اپنی کوٹری میں واپس آ جائے۔ امبر بولا ٹھیک ہے، ہم اس کے واپس آنے کا انتظار کریں گے۔ دونوں کوٹری میں آ گئے۔ ادھر پجاری مندر کے بڑے دروازے پر پہرے داروں سے بات چیت کر رہا تھا کہ انہوں نے شانتی کو کسی مرد کے بیس میں مندر سے باہر نکلتے تو نہیں دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے دروازہ بند کیا کوئی شخص بھی مندر سے باہر نہیں گیا۔ پجاری نے کہا دروازے میرے دوسرے حکم تک بند رہیں گے، جب تک میں نہ کہوں دروازے بالکل نہ کھولے جائے، جو حکم مہاراج۔ پجاری یہ کہہ کر واپس اپنی کوٹری کی طرف مڑا۔ کوٹری میں آ کر اس نے دوسرے تمام لوگوں کو یہ کہہ کر بھجوا دیا کہ مندر کے کونے کونے پر پہرا بٹھا دیا جائے، کیونکہ شانتی ابھی تک مندر سے باہر نہیں گئی۔ دوسرے پجاری چلے گئے۔ کوٹری میں پجاری اکیلا رہ گیا۔ اب امبر اور ناگ نے یہ ترکیب سوچی کہ اس کام پر ناگ کو روانہ کیا جائے، کیونکہ وہ ناگ دیوتا ہے اور پجاری ناگ دیوتا سے بہت ڈرتا ہے۔ امبر نے ناگ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ سانپوں کے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے تم اس مندر میں کچھ کر سکتے ہو؟ ناگ نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس مندر میں جتنے بھی سانپ ہیں ان کو اپنے سامنے بلا کر ان سے جو چاہے کام لے سکتا ہوں۔ امبر نے کہا بس پھر ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ماریا بولی اس طرح سے ہم پجاری پر اس کے مذہب کا اثر ڈالیں گے، مذہب کے اثر میں آ کر وہ ساری زندگی پھر شانتی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ناگ بولا اگر تم لوگوں کا یہی ارادہ ہے کہ میں مندر کے سارے سانپوں کو ایک جگہ جمع کر لوں تو وہ میں کر سکتا ہوں۔ میں ابھی سانپ بن کر اپنے جسم سے ایسی بو چھوڑوں گا جس سے مندر کے سارے سانپوں کو پتہ چل جائے گا کہ سانپوں کا بادشاہ کہاں پر ہے۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آ جائیں گے اور پھر میں انہیں جو کہوں گا وہ وہیں کریں گے۔ امبر بولا ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی تمہیں اپنے کام پر نکل جانا ہوگا۔ ناگ نے پوچھا مگر میرا کام کیا ہوگا؟ امبر نے کہا یہ میں تمہیں صبح بتاؤں گا۔ اس کے بعد وہ لوگ سو گئے۔ امبر کی صبح سویرے آنکھ کھل گئی۔ اس نے ماریا اور ناگ کو بھی جگایا۔ امبر نے ناگ کو بولا کہ تم مندر میں جاؤ، وہاں پوجا ہو رہی ہوگی، پوجا ختم ہونے کا انتظار کرنے کے بعد تم اپنا کھیل شروع کر دینا۔ ناگ بولا ٹھیک ہے امبر بھائی۔ ناگ نے کوٹھی سے نکل کر مندر کے بڑے ہال میں آ گئے جہاں ناگ دیوتا کا بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ ناگ نے ناگ دیوتا کے بت کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہ 7 منہوں والا بڑا سا سانپ تھا جس کی 7 گردنوں میں ہیرے جواہرات کی ملائیں پڑی ہوئی تھیں۔ موٹا پجاری دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی توجہ سے پوجا کرنے میں مگن تھا۔ ناگ آگے کھسکتا ہوا ناگ دیوتا کے بالکل قریب آ گیا۔ ناگ نے سوچا کہ اگر اس نے سانپ بن کر بو چھوڑی تو موٹے پجاری کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ سانپ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں، کیونکہ سانپ بن کر وہ پجاری سے بات نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انسان کی شکل میں ناگ کی بو اڑائے اور پھر پجاری سے سودا کرے۔ دل میں اس بات کا پکا فیصلہ کرنے کے بعد ناگ ستون کی آڑ سے نکل کر پجاری کے قریب بلکہ بالکل سامنے آ گیا۔ موٹا پجاری پیتل کی تھالی ناگ دیوتا کے بت کے آگے گھما رہا تھا اور گھنٹی کھڑکا رہا تھا۔ ڈول ڈمکو سے وہاں ایک شور مچا ہوا تھا۔ ناگ شور ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوجا پاٹ ختم ہو گئی، ڈول بجنا بند ہو گئے، گھنٹیوں کا شور بھی رک گیا۔ پجاری اب اپنے استان پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور لوگوں میں پرساد تقسیم کرنے لگا۔ لوگ اس کے قریب آ کر سونے کی اشرفی دیتے اور پرساد کی مٹھائی لے کر وہاں سے آگے نکل جاتے۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب وہاں صرف ناگ اور 6-7 پجاری رہ گئے تھے۔ موٹے پجاری نے دیکھا کہ ایک نوجوان ستون کے پاس ابھی تک کھڑا ہے۔ اس نے ناگ کی طرف گور کر دیکھا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ناگ موٹے پجاری کے قریب آ گیا۔ پجاری نے کڑک دار آواز میں پوچھا نوجوان لڑکے تم یہاں کس لیے کھڑے ہو؟ پرساد لے کر واپس کیوں نہیں جاتے؟ کیا تمہارے پاس نظر چڑھانے کے لیے ایک اشرفی نہیں ہے؟ ناگ نے مسکرا کر کہا پجاری جی اشرفیاں تو میرے پاس بہت ہیں۔ پجاری نے آنکھیں جھپکا کر کہا تو پھر تم اشرفی دے کر پرساد کیوں نہیں لیتے؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ناگ نے کہا پجاری جی میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ سارے پجاری یہاں سے چلے جائیں، میں آپ سے ساری اشرفیاں لے کر اپنی پوجا کرواؤں۔ کیا کہا؟ پجاری اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے پجاری بھی حیران پریشان رہ گئے۔ ناگ نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جو بہت بڑی گستاخی تھی جس کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کہنا کہ پجاری میری پوجا کرے اس زمانے کے مطابق ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ پجاری نے آگے بڑھ کر ناگ کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا اور کہا بدتمیز گستاخ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟
دوسرے پجاری بھی آگے بڑھے اور انہوں نے ناگ کو مارنے کی کوشش کی تو پجاری نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں ٹھہرو، ابھی اسے کچھ نہ کہنا، شاید یہ نوجوان پاگل ہو گیا ہے، ہمیں پاگل لوگوں سے ہمدردی ہے۔ کیوں نوجوان، کیا تو پاگل ہے؟ ناگ نے کہا، نہیں پجاری جی، میں پاگل نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پجاری نے ناگ کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ ناگ تلملا کر رہ گیا۔ وہ اس وقت اسے ڈس کر ہلاک کر سکتا تھا، مگر اس نے بڑی ہمت اور صبر سے کام لیا۔ موٹا پجاری ناگ کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم ضرور کوئی پاگل ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ ایک پاگل ہی کہہ سکتا ہے۔ جاؤ، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے دھرم میں پاگلوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ناگ نے بڑے سکون سے کہا، پجاری جی، میں صرف دیوتا ہی نہیں بلکہ اس مندر کا مالک ہوں، اور آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ شانتی میرے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ہی پجاری پر جیسے بجلی گری۔ کیا کہا؟ شانتی تمہارے پاس ہے؟ ہاں پجاری جی، شانتی میرے پاس ہے، میں ہی اسے یہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ میں نے آپ کے چھوٹے پجاری وشال کو ڈس کر ہلاک کیا تھا۔ کیا بک رہے ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، جب وشال کوٹری میں شانتی کو لینے آیا تھا تو میں پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ میں نے اس کو ڈس دیا، وہ مر گیا۔ پھر میں نے شانتی کو وشال کے کپڑے پہنائے اور اسے لے کر سرنگ میں سے گزرنے لگا تو مجھے آپ مل گئے۔ پھر میں نے آپ کی گردن پر مکہ مار دیا، آپ گر گئے۔ اب بھی آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا؟ پجاری نے گرجدار آواز میں کہا، تم کیسے کسی دوسرے انسان کو ڈس سکتے ہو؟ تم تو انسان ہو۔ ناگ نے کہا، میں سانپ ہوں، انسان نہیں ہوں، میں ناگ دیوتا ہوں، آپ کو میری پوجا کرنی چاہیے۔ بک بک بند کرو گستاخ، نہیں تو ابھی تمہاری گردن قلم کروا دوں گا۔ ناگ ہنس کر بولا، پجاری جی، تھوڑی دیر بعد آپ خود ہی مجھے سجدہ کریں گے اور میری آرتی اتاریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی مجھے ناگ دیوتا مان لو، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ پجاری بولا، کم بخت، تو واقعی کچھ پاگل ہے، سچ بتا شانتی کہاں ہے؟ تو نے اسے کہاں رکھا ہے؟ اسی مندر میں۔ کیا کہا؟ اسی مندر میں؟ پجاری چیخ کر بولا، ہاں گرو جی، اسی مندر میں۔ ناگ نے بڑے سکون سے کہا اور پھر ایک ہاتھ اوپر ناگ دیوتا کے بت کی طرف لے جا کر بولا، اگر آپ کہیں تو میں یہ جو موتیوں کی مالائیں ناگ دیوتا کی گردن میں جوڑ رہی ہیں، ان میں سے ایک شانتی کے لیے لے لوں؟ پجاری لرز گیا، بدبخت، تیری موت تیرے سر پر آ گئی ہے۔ دوسرے پجاری آگے بڑھ کر بولے، مہاراج آپ حکم کریں، ہم ابھی اس گستاخ کی گردن اڑا کر اس کا خون ناگ دیوتا کے آگے نظر کرتے ہیں۔ پجاری بولا، نہیں، ذرا ٹھہرو، ہم اس گستاخ نوجوان کا امتحان لیں گے۔ کیوں نوجوان، تو امتحان دینے کے لیے تیار ہے؟ ناگ بولا، ہاں میں تیار ہوں۔ پجاری نے کہا، تو پھر اوپر جا کر ناگ دیوتا کی گردن سے موتیوں کی مالا اتار کر دکھاؤ۔ پجاری کو یقین تھا کہ جو ہی ناگ اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا، وہاں پتھروں میں چھپے زہریلے سانپ اسے ڈس کر ہلاک کر دیں گے، اس لیے وہ بہت مطمئن تھا۔ ناگ نے کہا، یہ کام اگر میں خود کرنے کی بجائے کسی سانپ سے کرواؤں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سانپ سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کے مندر ہی کے ایک سانپ کو حکم دوں گا کہ ناگ دیوتا کی گردن سے مجھے موتیوں کی ساری مالائیں اتار کر لا دے، اور وہ لا دے گا۔ بکواس کر رہے ہو، کفر بک رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا کروں تو تم پاگل ہو گئے ہو۔ آپ امتحان لے کر دیکھ لیں، تو پھر یہ کام کر کے دکھاؤ، اور سنو، اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میں تمہیں زندہ آگ میں ڈال کر بسم کر دوں گا۔ ناگ نے کہا، اور اگر میں نے یہ کام کر دیا تو پھر آپ کے ساتھ جو چاہے میں وہ سلوک کروں گا، کیا آپ کو منظور ہے؟ پجاری نے کہہ دیا، ہاں منظور ہے۔ موٹے پجاری کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناگ ایسا کر سکے گا، وہ تو اسے پاگل نوجوان سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے اس کی شرط جٹ سے منظور کر لی۔ پجاری کی اجازت پا کر ناگ نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کر کے وہ منتر پڑھنے لگا۔ پجاریوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ منہ ہی منہ میں منتر پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ناگ نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں سانپ کی آنکھوں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ پجاریوں نے ناگ کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھی تو ذرا حیران ہوئے، مگر پھر انہوں نے زیادہ خیال نہ کیا۔ اب ناگ کے جسم سے سانپ کی خاص بو نکل رہی تھی۔ اس بو نے مندر میں پھیلے ہوئے سارے سانپوں میں ایک پل میں ہلچل مچا دی۔ سارے سانپ اپنی اپنی جگہوں پر گھبرا گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ ناگ دیوتا مندر میں آ گیا ہے۔ وہ جہاں جہاں بھی چھپے بیٹھے تھے وہاں سے نکل کر ناگ کی طرف بڑھنے لگے۔ ناگ دیوتا کے بت کے اندر بھی جتنے سانپ تھے، سارے کے سارے پتھروں کے پیچھے سے نکل کر ناگ کی طرف چل پڑے۔ پہلے تو پجاری مذاق ہی خیال کر رہا تھا، مگر پھر کیا دیکھتا ہے کہ مندر کے سارے سانپ فرش اور دیواروں پر سے رینگتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ سارے پجاری دھنگ رہ گئے۔ وہ پیچھے ہٹ کر چبوترے پر چڑھ گئے، کیونکہ ان سانپوں میں ایسے ایسے خطرناک زہریلے سانپ بھی تھے جن کے پاس پجاری کبھی نہیں گئے تھے۔ ناگ آنکھیں بند کیے چپ چاپ کھڑا تھا۔
اس کے ارد گرد سانپوں نے آ کر چکر لگانے شروع کر دیے۔ 7-8 چکر لگانے کے بعد سارے سانپ ناگ دیوتاؤں کے پاؤں کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ پھر ایک ایک سانپ آگے بڑھتا اور ناگ کے پاؤں کو چوم کر پاس ہی گردن جھکا کر بیٹھ جاتا۔ باری باری سارے سانپوں نے ناگ کے پاؤں کو چوما۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے سانپ گردن جھکا کر ناگ کے پاؤں کے قریب بیٹھے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر موٹے پجاری اور دوسرے پجاریوں کی جان ہی نکل گئی۔ وہ دم بہت تھے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی سانپوں کو سر جھکائے بیٹھے اور کبھی ناگ کی بند آنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب ناگ نے آنکھیں کھولی اور سانپوں کو ایک طرف انگلی اٹھا کر کہا، مہاناگ کہاں ہے؟ سامنے آئے۔ سانپوں میں سے ایک سفید سر والا سانپ نکل کر ناگ کے سامنے آ گیا۔ ناگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مہاناگ اس بت کے اوپر جاؤ اور اس کی گردن میں جو موتیوں کی مالائیں پڑی ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت اور قیمتی مالا اتار کر لے آؤ۔ سفید سانپ نے ادب سے سر جھکایا اور پھر بت کے اوپر رینگتا ہوا چڑھ گیا۔ سارے پجاری پھٹی ہوئی آنکھوں سے سانپ کو اوپر چڑھتا دیکھ رہے تھے۔ اوپر جا کر سفید سانپ نے بڑے بت کی گردن میں سے ایک نیلے رنگ کی موتیوں کی مالا منہ میں تھامی اور اسے لے کر واپس اترنے لگا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ جس نے سارے پجاریوں کے رنگ زرد کر دیے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ سفید سانپ نے نیچے آ کر نیلے موتیوں کی مالا ناگ کے ہاتھوں میں دے دی۔ ناگ نے مالا اپنے گلے میں ڈال لی اور پھر موٹے پجاری کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں پجاری، کیا اب تمہیں یقین آ گیا کہ میں ناگ دیوتا ہوں؟ موٹے پجاری نے ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج میں یقین کرتا ہوں ناگ دیوتا کہ آپ بھی ناگ دیوتا ہو۔ ناگ نے کہا، اور دوسرے پجاریوں کا کیا خیال ہے؟ سارے پجاری یک زبان ہو کر بولے، آپ دیوتا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ ناگ نے موٹے پجاری کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، پجاری تھالی لے کر آرتی اتارو، جو حکم سرکار۔ یہ کہہ کر پجاری کانپتا ہوا چبوترے پر سے اترا اور تھالی ہاتھ میں لے کر ناگ کے چہرے کے گرد گھمانے لگا۔ آرتی اتارنے کے بعد وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ناگ نے کہا، کیا اب تم شرط کے مطابق اس سزا کے لیے تیار ہو جو میں نے تمہارے لیے مقرر کی ہے؟ پجاری زمین پر گر پڑا اور ناگ کے پاؤں پکڑ کر بولا، معاف کر دیں مہاراج، مجھے معاف کر دیں۔ ناگ بولا، مگر تم تو ہمیں پاگل کہہ رہے تھے، اب ہم مہاراج کیسے بن گئے؟ پجاری گڑ گڑایا، مہاراج میری آنکھوں پر جہالت کی پٹی بندھی تھی، میں اندھا تھا، مجھ سے بھول ہو گئی۔ ناگ نے کہا، اگر تم کہو تو ہم تمہارے اسی بت کو حکم دے کہ وہ ہمیں آ کر سجدہ کرے۔ مجھے قسم ہے کہ میرے حکم پر بت جھک جائیں گے، مجھے سجدہ کریں گے۔ پجاری بولا، آپ مالک ہیں مہاراج، آپ جو حکم کریں گے ایسا ہی ہوگا، آپ اصل ناگ دیوتا ہیں، بھول ہم سے ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دے۔ ناگ نے کہا، اور کیا آپ بھی تم شانتی کو ہم سے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے؟ ہرگز نہیں حضور، ہرگز نہیں۔ شانتی میری بیٹی ہے، آج سے شانتی میری بہن ہے، میں شانتی دیوی کی پوجا کروں گا، میں اس کی پوجا کروں گا۔ ناگ بولا، لیکن تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، ہم تم سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ پجاری رونے لگا، معاف کر دے، معاف کر دے، مجھے معاف کر دے سرکار، میں آپ کا غلام ہوں، مجھ سے بدلہ نہ لیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ مگر تم نے تو ہماری گردن اڑانے کی سوچ رکھی تھی، تم نے تو کہا تھا کہ تم ہمیں آگ میں جلا کر بھسم کر دو گے، کیا بات ہے، اب تم ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں گڑ گڑانے لگے؟ پجاری نے کہا، مہاراج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ ناگ نے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اس کا بدلہ میں نہیں لوں گا، یہ سانپ تم سے لیں گے، کیونکہ انہوں نے تم کو میرے منہ پر تھپڑ مارتے دیکھ لیا تھا۔ یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی پجاری ان کے دیوتا کے منہ پر تھپڑ مارے، اس کی بےزتی کرے، یہ تم سے بدلہ ضرور لیں گے، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب تو پجاری کی جان ہی نکل گئی، اس نے ہاتھ باندھ لیے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ناگ کے قدموں میں گر پڑا۔ باقی پجاری بھی ہاتھ باندھ کر ناگ کے سامنے گھٹنوں پر جھک گئے اور منتر پڑھنے لگے۔ بڑے پجاری نے ناگ کے قدم چوم کر کہا، حضور میری جان بخشی کر دیں، مجھ پر رحم کرے، مجھ پر ترس کھائیں، میں آپ کا داس ہوں، میں آپ کا ادنا غلام ہوں، مجھ سے بڑی بھول ہوگی، میں آپ کا نوکر ہوں، نوکر سے بھول ہو ہی جایا کرتی ہے، مجھے معاف کر دیں، میری جان بخش دیں۔ تو پیارے لسنر، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔